بغیر. کہنے لگا جی وہ پلنٹی تو ہم لیتے ہیں. میں نے کہا پھر تو سود ہوگی, آپ سود فری کیسے ہوئے؟ کہا نہیں وہ آپ نہیں سمجھتے, ہمارے پاس مولانا تقی عثمانی صاحب کا, کراچی کے بہت بڑے علامہ ہیں, ان کا فتویٰ ہے, انہوں نے کہا جتنا پلنٹی والا سود ہو نا پیسہ وہ لے لیا کرو, اسے اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں نہ ڈالا کرو, ہمارے مدرسے میں بھیج دیا کرو. واللہ بتا رہا ہوں, میں نے خود اس بندے سے یہ بات کی. یہ ہمارے, میں نے کہا یہ تو کسی بھی مولوی کو بتاؤ گے کہ اتنا پیسہ تمہارے کھاتے میں آئے گا, اس پہ اللہ کا ڈر نہ ہو تو فتویٰ دے دے گا. آپ نے جب پلنٹی اس سے لے لی, اضافی چیز لے لی, یہ سود کی صورت میں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اگر امام کے پڑھانے کے نماز شروع کرنے کے بعد میرا وضو ٹوٹ جائے تو میں کیا کروں؟ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ, وضو ٹوٹ جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے وہ اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کر سب سے نکل آئے, دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ عز و جل جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اپنے نبی کی زیارت کروا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا, من رآنی فقد رآنی, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ کیونکہ شیطان نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا. لیکن کیا شیطان جھوٹ نہیں بول سکتا؟ میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا, آپ کا چہرہ مبارک ہمیں تو نہیں معلوم, ٹھیک ہے. شیطان کسی بھی اچھی شکل میں آ کے, نورانی شکل میں آ کر کہے کہ میں آپ کا نبی ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کو حکم دیتا ہوں کہ صبح اٹھ کر فلاں قبر پہ جا کے بکرا ایک ذبح کر دو, میں آپ کا نبی ہوں. طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے نبی آئے, مجھ سے کہا مجھے کراچی میں آ گیا ہوں, اب مجھے مدینے کا واپس ریٹرن ٹکٹ چاہیے, کھانا چاہیے, ہوٹل چاہیے, ٹیکسی چاہیے, پیسہ چاہیے. تو اس نے کہا جناب میں تو وعدہ کر چکا ہوں, کہاں سے دوں, تم دو گے تو میں دوں گا. یہ ڈرامے ہیں, یہ دھوکے بازی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں, لیکن آپ اور میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں ہمارے حبیب کی زیارت کروا دی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہو. بنیادی بات کیا ہے کہ جو شخص خواب میں آ کر, وہ نبی ہو, ولی ہو, وہ کوئی بھی ہو, جو آپ کو بات کہہ رہا ہے اس بات کو لا کر پیش کیا جائے گا اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر. اگر وہ وہاں سے ثابت ہوگی تو اچھا خواب ہے, اگر وہ دین اسلام کے خلاف ہوگی تو وہ پھر شیطان کی طرف سے ہے. خوابوں کی بنیاد پر مذہب نہیں بنا کرتا. مذہب پورا ہو چکا ہے, دین پورا ہو چکا ہے, قرآن و حدیث میں بند ہو چکا ہے. اب کسی کے خواب کی وجہ سے اس میں چینجنگ نہیں آ سکتی. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا طواف دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جی, جب طواف انسان کر رہا ہے, طواف نماز کی طرح ہے, نماز میں بولنا جائز نہیں, طواف میں گفتگو ہو سکتی ہے. اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اسے وضو کر کے طواف کرنا پڑے گا. کیا اماموں کی تقلید واجب ہے؟ تقلید کے بغیر کوئی جنت میں جا سکے گا؟ لا الہ الا اللہ. کیا اماموں کی تقلید واجب ہے؟ جو چیز واجبات میں سے, فرائض میں سے ہیں, وہ قرآن کے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ جو چیز واجبات فرائض میں سے ہیں وہ قرآن میں بیان ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہو گئے, ٹھیک ہے. قرآن اور حدیث پورا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر آپ فوت ہوئے, ابو بکر خلیفہ بنے, ان کا دور گزرا, عمر خلیفہ بنے, ان کا دور گزرا, عثمان خلیفہ بنے, ان کا دور گزرا, پھر علی, پھر حسن, پھر معاویہ, پھر یزید, پھر مسلمانوں کے خلیفہ چلتے رہے, ٹھیک ہے. کیا خیال ہے صحابہ سارے کے سارے جنتی نہیں ہیں؟ کیا تابعین, تبع تابعین جنتی نہیں ہیں؟ کس کے مقلد تھے وہ؟ اس وقت 4 امام تھے یا 12 امام تھے؟ ایک ہی امام تھا, اس کا نام امام اعظم محمد الرسول اللہ. ہمارے اوپر جو چیز قرآن اور حدیث نے فرض کی وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اپنے اعمال ضائع نہ کرو. دوسرا مقام سنیے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اپنے مسلمان حکمران کی. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی کے ساتھ تو اپنی اس جھگڑے والی کیفیت کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کرو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو ہر جھگڑے کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورۃ اعراف آیت نمبر 3, گھر میں رکھے ہوئے
کتاب اللہ کو کھول کر ان آیت کو پڑھ کے ترجمے پہ غور کیجئے. مالک عز و جل ارشاد فرما رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو جو اللہ نے تم پر اتار دیا. ولا تتبعوا، اور نہ اتباع کرو من دونہ، اس منزل من اللہ شے کے علاوہ، اولیاء، کسی ولی کی، کسی دوست کی، کسی پیارے کی، کسی بڑے کی، کسی کی اتباع آپ پر فرض نہیں. آپ پر اتباع فرض ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات کے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ہمیں کسی امام کو پکڑنے کے لیے قرآن میں کوئی حکم نہیں، حدیث رسول میں کوئی حکم نہیں. جہاں بھی قرآن و حدیث کا حکم ہے تو وہ صرف ایک ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سائل پوچھتا ہے اس مسئلے میں ابن عباس کیا فرماتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر تو یوں فرماتے ہیں، کہا میں ڈرتا ہوں تجھ پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے، اور تو جواب میں ابو بکر و عمر کی بات لاتا ہے. وہ ایک ذات ہے جس کی اتباع کی جائے گی. باقی سارے ائمہ، 4 نہیں 12 نہیں، سارے ائمہ، سارے محدثین، ان کی عزت ہم پر واجب ہے، ان کا احترام ہم پر واجب ہے. وہ ہمارے دین کے خادم گزرے ہیں، وہ اس دین کے پھول گزرے ہیں. ہر امام کی اپنی خوشبو ہے، ہر امام کا اپنا مقام ہے، ہر امام کی اپنا کردار ہے. اللہ ان پر رحمتیں کرے، اللہ ان سے راضی ہو، ان کی محنتوں کو قبول کرے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. لیکن اتھینٹک بات، آخری بات، حرف آخر وہ کسی امام کی بات نہیں، بلکہ وہ بلال کے امام محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں فلاں امام تو فلاں صحابی سے اتنا کچھ سیکھ کر آئے، فلاں کی تربیت فلاں نے کی. ہم کہتے ہیں اس لیے کسی کی بات حرف آخر نہیں، کسی کی بات اتھینٹک نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وجہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے اگر حفاظت کی ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. معصوم عن الخطا صرف امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے، ابو بکر سے غلطی ہو سکتی ہے، عمر سے غلطی ہو سکتی ہے، عثمان و علی سے غلطی ہو سکتی ہے، حسن و معاویہ سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر کوئی غلطیوں سے پاک ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خامن، فاطمہ کا بابا، حسنین کا نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسئلے میں وہ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو. دیکھیے کئی بھائیوں کو ہماری یہ بات بری لگ رہی ہوگی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ دعوت جو میں دے رہا ہوں یہ فرقہ پرستی کی دعوت نہیں، یہ فرقوں کو توڑنے کی دعوت ہے. فرقہ پرستی کی دعوت کیا ہے؟ آپ کہیں میرا امام بڑا، میں کہوں میرا بڑا، آپ کہیں بغداد والا بڑا، وہ کہے کوفے والا بڑا، وہ کہے مدینے والا بڑا، وہ کہے بریلی کا بڑا، یہ کہے دیوبند کا بڑا، وہ کہے رائمنڈ کا بڑا، یہ کہے بغداد کا بڑا. ہم کہتے ہیں سارے بڑے، سب کی عزت کرتے ہیں، بڑوں کے بڑے محمد الرسول اللہ، سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن کسی کی بات کو ٹھوکر مارنا کفر نہیں ہے، اور محمد کی بات کو ٹھوکر مارنا کفر ہے. اگر کوئی یہ کہے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، جائیے دنیا میں کوئی شخصیت آپ پیش نہیں کر سکتے. کوئی یہ کہے میں فلاں امام کی بات نہیں مانتا، اس پہ کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا. کوئی یہ کہے میں فلاں کو نہیں مانتا، کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. کوئی کہے میں 12 کو نہیں مانتا، کوئی کہے میں 4 کو نہیں مانتا، کوئی اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. لیکن جو یہ کہے میں محمد کو نہیں مانتا، اس کو مسلمان ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتا. ہم تو اختلاف کو مٹا رہے ہیں. سب کی عزت کرو، سب کے کارناموں کو عزت سے دیکھو، سب کی محنتوں کی قبولیت کی دعا کرو، لیکن حرف آخر، اتھینٹک بات، آخری فیصلہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علی کے کچھ فتوے منگاتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں جو علی نے صادر نہیں فرمائے، لوگوں نے ان کے نام پہ مشہور کیے. پڑھ کر کہتے ہیں یہ فتوے علی نے نہیں دیے، یہ فتوے علی نے نہیں دیے، اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. کون علی؟
رضی اللہ عنہ وارضا، جس کو دنیا میں چلتے ہوئے عرش والے رب کی